اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، تم اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. حیا کہتے ہیں عربی میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے انقباض النفس عن القبیح، کہ انسان برے کام کو کرنے لگے اور دل میں جو رکاوٹ آئے اسے کہتے ہیں حیا. اور وہ رکاوٹ ایسی ہوتی ہے جو اس کو کام کو کرنے نہیں دیتی، کہ نفس کا رک جانا برا کام کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں حیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق. ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال، جیسے ہم کہتے ہیں نا شرم و حیا، اردو میں اس کا معنی کیا جاتا ہے شرم و حیا. بعض دفعہ اس لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی کسی خاتون سے کہہ دیا جائے آپ پردہ کر لو، برقع پہن لو، تو وہ کہتی ہے مجھے تو شرم آتی ہے. حالانکہ برے کام کے لیے تو شرم آنی چاہیے، اچھے کام کے لیے شرم نہیں آنی چاہیے. اچھے خاصے پکے نمازی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں ہم اکیلے اگر جاتے تو ہمیں شرم آتی. تو نماز پڑھنا تو اس کی شرم کی بات نہیں، نہ پڑھنا تو ہے، لیکن اچھے کام کو کرنے کے لیے جس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کام کہہ دیں اس کے اندر انسان کا نفس رکے، یہ تو بری چیز ہے، یہ تو اچھی چیز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ سے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے اس ذات کا حق ہے. آپ نے فرمایا لیس ذالک، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے حیا کا کیا مطلب ہے. اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. فرمایا کہ حیا کا معنی یہ ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى. یہ سر ہے، اس کے اندر آنکھیں ہیں، دماغ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرو. ان کو ایسے استعمال کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے خلاف استعمال نہ کرو. تو یہ حیا ہے. دماغ صحیح سوچے، زبان صحیح بولے، کان صحیح سنے، ناک صحیح سونگے، کوئی ایسا غلط گناہ کی کام نہ ہو ان سے، تو یہ حق ادا ہوگا کس کا؟ سر کا. پھر آپ نے فرمایا والبطن وما حوا، پیٹ اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک ہیں ان کو بھی اس طرح استعمال کرو کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو یہ ہے حیا کا معنی. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور فرمایا کہ موت کو، آخرت کو اپنا مقصد بناؤ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے اپنے سامنے آخرت کو مد نظر رکھا وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ترجیح دو آخرت کو دنیا کے اوپر. دنیا کے اوپر کس کو ترجیح دو؟ آخرت کے اوپر. فمن فعل ذلک، جس نے ایسا کیا اس نے صحیح معنی کے اندر اللہ سے حیا کا حق ادا کیا. یہ تو اس روایت کے اندر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور اس سے تو بندے کا جسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حیا کے حوالے سے ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سے حیا چھینتے ہیں. جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں کے اندر وہ مبغوض ہو جاتا ہے، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. جب یہ کیفیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے امانت کا وصف نکال لیتے ہیں. جب اس بندے سے امانت نکلتی ہے وہ بددیانت ہو جاتا ہے، خائن ہو جاتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے.
جب یہ چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رحم کا مادہ نکالتے ہیں. جب وہ رحم کا مادہ نکل جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو لعنت کرتے بھی ہیں، یہ خود ملعون ہو جاتا ہے اور یہ لوگوں کو بھی لعنت کرنے لگ جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات جب انسان اتنا بڑا بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے، آخر میں اللہ رب العزت اس کے دل سے اسلام کا پردہ بھی نکال لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر حیا نصیب فرمائے اور حیا پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.